اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی کسی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زاروں قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ یہ دجال کون ہے اور دجال کی حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریلے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کے ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کفار لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پہچان لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال کی ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئی زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئی زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلے گا اور وہ کہے گا کہ بارش ہو جا تو وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے ان کو وہ قتل کر دے گا۔ دوستو، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا، زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کر دے گا۔ دوستو، دجال زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخرکار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمان اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائے گا اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے مقام لد پر پکڑ لیں گے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہیں دونوں مدینے میں اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ ایک پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینے کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے سارے علم کو ان کے سامنے رکھا۔ بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہو؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر ایک لفظ دخان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اس سے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ کا خیال بھی یہی تھا کہ ایک دوسری روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی انکار کرتے تھے۔ دوستو ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں، یہی وجہ ہے کہ اس کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہی شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا، میں دجال بنوں یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور انسانوں
اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال ابھی بھی اس جزیرے پر قید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اس کو ہر بات کی وحی پر خبر دیتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہے۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔